بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 باب الخلع۔ یا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خلع کی جو مسائل ذکر کر رہے۔ خلع کا لفظ ظاہر خلع یخلع کا معنی ہے کسی شے کو نکالنا، اتار دینا۔ تجرد کو کہتے ہیں کسی شے سے خود کو خالی کرنا۔ الا کا بیان تو ہو گیا، اب یہاں پر خلع کا ذکر کر رہے جس میں معاوضے والا معنی موجود ہے۔ الا میں تو نشوز شوہر کی طرف سے ہوتا ہے اور خلع میں نشوز غالباً عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہی ذکر کر رہے خلع یخلع کا معنی ہے نزع ینزع نکالنا، جیسے لوگ کہتے خلع ثوبا بدنہ، اس نے کپڑا اتارا۔ تو گویا جب خلع کرے تو ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے اخذ مال المرأة بإزاء ملک النکاح بلفظ الخلع، لفظ خلع کے ذریعے ملک نکاح کے بدلے بیوی سے دوبارہ مالکیت کرنا لینا جو مہر کے طور پر دیا ہو۔ خلع اس وقت صحیح ہے کہ جب نشوز پایا جائے اور حدود اللہ قائم نہ کر پاتے ہو، اس وقت ویسے خواہ خلع کرنا، بیوی کی طرف سے اصرار کرنا مکروہ باتیں، گناہ کی باتیں، جیسے تم نے حدیث وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ اس پر جنت کی خوشبو آرام گناہ ہے، منافقت کا کام ہے۔ اب آگے ذکر کر رہے وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ، جب میاں بیوی کی زندگی سخت ہو جائے، ایک دوسرے سے مخاصمت کرے، ایک دوسرے کے لیے سخت ہو جائے، وَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور انہیں اندیشہ و قوی خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر پائیں گے جو حقوق زوجیت ہے، تو فَلَا بَأْسَ بِأَن تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ، تو اب خاتون کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اپنے نفس کی بدلی کیا کر دے، وہ مال دے دے، اس کے ذریعے خاوند اس کو چھوڑ دے۔ لقوله تعالی، اللہ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ وہ مال جو واپس دے دینا ان پر کوئی گناہ نہیں۔ فاذا فعل ذلك، جب خلع کرے نا، وقع بالخلع تطلیقۃ بائنۃ ولزمها المال، اس سے طلاق بائن کی ہوگی اور بیوی پر مال لازم ہوگا جو دیا ہو وہ واپس لے گا۔ لقول علیہ السلام الخلع تطلیقۃ بائنۃ، خلع طلاق بائن، ولأنه يحتمل الطلاق، خلع کے لفظ میں خود طلاق کا احتمال موجود ہے نا، حتی صار من الکنایات، کنایات سے ہیں، والواقع بالکائنات بائن، والواقع بالکنایات بائن، اور کنایات سے بائن طلاق وقت، اس لیے یہاں پر بھی الا ان ذکر المال اغنى عن النیت، ہونا یہاں پر لفظ مال جب بتایا نا تو مال سے نیت کی ضرورت نہیں رہی۔ ولأن لا تتسلم المال الا لتسلم لها، الا لتتسلم لها نفس، وہ تو اس وقت تک مال نہیں دی گی نا جب تک اس کو کیا نہ ملے، خود اپنا نفس اس کو نہ ملے، یعنی جب وہ آزاد نہ ہو جائے، وذلک بالبینونہ، اور یہ تو تب ہوگا نا کہ وہ آزاد ہو جائے خاوند سے کہ طلاق بائن پڑ جائے۔ اس صورت کا مسئلہ ہے جب نشوز، نافرمانی وغیرہ بیوی کی طرف سے، وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبْلِهِ، وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اگر یہ نشوز، نفرت اور یہ ضد وغیرہ مخاصمات اور حقوق کی زوجیت نہ پورے کرنا خاوند کی طرف سے ہو، یکرہ لیأخذ منها عوضا، پھر بلا عوض بیوی کو چھوڑ دے، خلع کر دے، کوئی عوض لینا مکروہ ہے۔ لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ إِلَىٰ أَنْ قَالَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر بیوی کو بدلنا چاہے نا جو تم نے مال دیا ہوتے تم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، اس سے کچھ نہ لو۔ وَلِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالِاسْتِبْدَالِ، جب یہ اور بیوی سے نکاح کرنا چاہتے، اس کو بدلنا چاہتے تو اس نے بیوی کو وحشت میں ڈالا، فَلَا يَزِيدُ فِي وَحْشَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ، اس سے مال لے کر مزید اس کی وحشت، نفرت نہ بڑھائے۔
وإن كان النشوز من اگر این نشوز نافرمانی وغیرہ زبان درز یا کچھ اور کام بھی کی طرف سے کارہ نہ لہو یاخذ من اکثر مما اعطاها، پھر ہم خاوند کے لیے مکروہ سمجھیں گے کہ جتنا دیا ہو اس سے زیادہ لے، ہاں جو دیا ہو وہ لے سکتا ہے۔ اور پھر روایت الجامع الصغیر طواب الفضل ایزن جامع صغیر کی روایت میں کہ مزید لینا بھی درست ہے، الاطلاق ما تلونا بدءا شروع میں جو ہم نے پڑھا وہ مطلق ہے۔ وجہ الاخری دوسری روایت کی وجہ یہ ہے اصل کی کہ نہیں مزید نہیں لے سکتے، قول علیہ السلام آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمایا تھا فی امرات ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق کم زیادہ تو پالا جو زیادتی آپ چاہے وہ تو نہیں ملے گی، ہاں جو باغیچہ وغیرہ یا دو باغیچے دیے ہو آپ کو مل جائیں گے۔ وقد کان النشوز منہ اور نافرمانی بیوی کی طرف سے تھی۔ ولو اخذ زیادت جاز فی القضاء، ہاں اگر زیادتی لے قضاءً تو درست ہے۔ وکذلک اذا اخذ والنشوز منہ یا لے یہ عوض اور نافرمانی بھی خاوند کی طرف سے اس حال میں تو بھی درست ہے، لأن مقتضى ما تلونا شیئان، جو ہم نے تلاوت کی اس کی مقتضی دو شے ہیں، الجواز حکماً والاباحہ، حکماً جائز ہونا اور مباح ہونا، وقد ترک العمل فی الحق الاباحہ، اباحت کے حق میں اس نے تو عمل چھوڑ دیا، لمعارض معارض کی وجہ سے، فبقی معمولا فی الباقی، تو باقی میں جو عمل ہے نا یہ جو روایت ہے وہ معمول رہے گا، یعنی جواز اور کراہت دونوں جمع ہو سکتے، ٹھیک ہے جائز ہونے کے ساتھ ساتھ مکروہ بھی ہے، اگر نشوز اس کی طرف سے نا لینا مکروہ ہے مگر جائز بھی ہے۔ آگے کہہ رہے وَإِن طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ، اگر خاوند نے مال کے بدلے بیوی کو طلاق دیا، مثلا کہا انت طالق ب1000 درہم، ضرب درہم کے بدلے طلاق ہو تجھے، وقع طلاق ولزمها المال، طلاق واقع ہو جائے گی مال لازم ہو جائے گا، لأن زوج یستبد بالطلاق تنجیزا و تعلیقا، شور اس میں مستقل ہوتا ہے کہ طلاق کو منجز کر دیا، معلق کر کے مؤخر کر دیا، وقد علق بقبولها، اور اس نے معلق کر دیا بیوی کی قبول سے، اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں قبول، والمرأة تلك والمرأة تملك التزام المال لولایت علی نفسها، بیوی یہ ملکیت رکھتی کہ خود پر مال لازم کرے کیونکہ اس کو خود پر دسترس ولایت حاصل ہے، وملک النکاح میں يجوز الاحتیاز عنه وإن لم يكن مالا كالقصاص، نکاح اگرچہ مال نہیں ہے مگر اس کے بدلے عوض لینا صحیح ہے، جس سے قصاص مال نہیں ہے مگر اس کے بدلے عوض لے سکتے ہیں، اور جو مال کے بدلے طلاق دے گا نا وکان الطلاق بیننی بین ہوگا کیونکہ رجی پر رضی نہیں رہے گی، لما بینا ولأن معاوضة المال بالنفس، نفس کے بدلے مال کا لینے، وقد ملک زوج احد البدلین، ایک بدل کا تو خاوند مالک ہے، فتملک ہی الآخر، دوسرے بدل کی وہ مالک ہوگی، وہ هو النفس، وہ نفس تحقیقا للمساوات، تاکہ مساوات دونوں میں محقق ہو جائے۔ آگے کہہ رہے قول وإن بطل العوض فی الخلع، اگر عوض خلع میں باطل دیا، کیا معنی وہ شے جو دے رہا تھا باطل تھا، کیا معنی مثل ایخالع المسلم علی خمر، شراب کے بدلے کیا تھا خلع، خنزیر خنزیر کا میت یا مردار کے بدلے، فلا شیء للزوج، شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، والفرقۃ بینہ، اور جو فرقت آئے گی وہ بینہ ہوگی طلاق بین کی۔ وإن بطل العوض فی الطلاق کان رجعا، ہاں اگر رجعی طلاق میں جو عوض دے رہا تھا وہ شے باطل تھی تو طلاق رجعی ہو جائے گی۔ وقوع طلاق فی الوجہین، دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہونے للتعلیق بالقبول، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے قبول سے معلق کیا تھا اور اس نے قبول کے، وافتراقہما فی الحکم، اور جو فرق ہے کہ خلع میں عوض باطل ہو تو شوہر کو کچھ نہیں ملے گا، اور طلاق رجعی کی صورت میں باطل ہو طلاق تو ہو جائے گی، تو دونوں میں جو فرق ہے بینونت اور رجعت کا، یہ اس لیے کہ لأنه لما بطل العوض، جب عوض باطل رہا، معنی بذاته و بوصفه، یہ شے باطل، کان العامل فی الاول لفظ الخلع، خلع کی صورت میں جو عمل کرنے والا تانا وہ لفظ خلع تھا، وہ کنایت کنائی شے ہے، کنائی والا ہے۔ وفی ثانی، دوسری صورت میں طلاق کی رجعی درتنا صریح، وہ تو صریح ہے، وہ یعقب الرجع، اس کے بعد رجوع بھی ہوتا ہے، وانما لم یجب للزوج شیء علیہا لانہا ما سمت مالا متقوما، شوہر کے لیے بیوی پر جو کچھ واجب نہیں ہوئی اس لیے
کہ بیوی نے مال متقوم کا ذکر نہیں کیا، مال متقوم جو قیمت رکھے، حتی تصیر غارتا لہو، اس کو دھوکہ دے گئی، وَلِأَنَّ الْوَجْهَ إِلَى إِيجَابِ الْمُسَمَّى، اور یہ تو کر نہیں سکتی کہ اس کے لیے جو مسمى ہے خمر خنزیر ہم ثابت کر دے، للاسلام وہ تو مسلمان ہے، وَلَا إِلَى إِيجَابِ غَيْرِهِ، کچھ اور بھی اس کے بدلے نہیں کر سکتے، لِعَدَمِ الالتزام بھی انہیں تو کچھ اور لازم نہیں کیا، بخلاف ما دخل علی خل بعینہ، ہاں اگر اس نے بتایا کہ یہ والا سرکہ میں آپ کو دوں گا بالکل متعین کر کے کہے، فظہر انہ خمر، بعد میں شراب نکلے، تو اب اس نے مال دینا ہوگا خلا میں، کیونکہ اس نے لفظ خلا استعمال کیا، خل من سرکہ، لأن سمت مالا، اس نے مال کا بتایا، پسوار مغرورا، اس میں اسے دھوکہ دیا گیا، اور دھوکے کی صورت میں اسے نقصان دینا ہوگا، وہ بخلاف میں زکوٰۃ بواتک خمر، بخلاف اس طرح کہ اگر وہ کسی کو مکاتب بنائے یا آزاد کر دے شراب کے بدلے، حیث تجب القیمت، حیث تجب قیمت العبد، وہ پر اگر خمر وغیرہ کا بنا لے کہ کچھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، غلام کی قیمت دے دینا، لأن ملک المولا فیہ متقوم، مولا کی جو ملکیت اس میں وہ تو قیمتی ہے، قیمت والی شے ہے، وما رضی بزوالہ مجانا، وہ کہاں مفت میں اس کی زائل ہونے پر رضی ہوتا ہے، اما ملک البضع فی حالت الخروج غیر متقوم، ملک بضع جب ختم ہو رہا ہو، خارج ہو رہا ہو، تو اس وقت وہ متقوم نہیں ہوتا، جب مفت میں ختم ہو رہا ہو، علامہ نذکر آگے بھی ذکر کریں گے، وبخلاف النکاح، اور نکاح بھی سنی، مثلا نکاح کی اس نے خمر کے بدلے شراب وغیرہ کے بدلے، تو اس کی جگہ تو ہم مہر مسمى دیں گے نا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہاں پر میں نے تو مال نہیں بتایا، کچھ نہیں دوں گا، نہیں دینا ہوگا، اس لیے کہ بضع جو فی حالت الدخول، جب اس شادی کی صورت میں ہونا، دخول کی صورت میں ہونا، نکاح بن رہا ہو، متقوم اس وقت متقوم ہوتے، خروج کی صورت میں متقوم نہیں ہوتا، والفقہ، اور یہ راز کی بات ہے کہ انہ شریف، یہ محل شرافت والا محل ہے، فلم یشرع تملکہ یا تملکہ الا بعوض، تو مفت میں اس کی ملکیت جائز نہیں کی گئی، اظہار لشرفی ہی، اس کے شرف کے ظاہر کرنے کے لیے، فاما الاسقاط فنفس شریف، ہاں اس کا ختم کر دینا تو اور شرفت کی بات ہے، فلا حاجت الی جب المال، اس لیے مال کی واجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ مسئلہ ذکر کر رہے کہ خلا میں جو کچھ دے رہا ہے وہ وہی شے دے سکتے جو مہر میں دے سکتے، ومجاز یکون مہرن، جو شے مہر میں دے سکے جائز ہو، جاز یکون بدلا فی الخلع، خلا میں بھی دے سکتے ہیں، مگر جو خلا میں دینا چاہے یا دے سکے وہ مہر میں نہیں چلتا، لأنما یصلح عوضا للمتقوم او لا یصلح لغیر المتقوم، کہ جو شے متقوم کے لیے عوض بن سکے غیر متقوم کے لیے تو بطریقہ ولا بن سکتے، جو اسقاط ملک بضع ہے۔ آگے ایک اور نیا مسئلہ ذکر کرے کہ فین قالت، لو اگر بیوی نے خاوند سے کہا خالعنی علی ما فی یدی، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہو اس کے بدلے میرے ساتھ خلا کرو، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، فخالا، خلا کیا، ولم یکن فی یدی شیء، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ دکھایا تھا، فلا شیء علیہ، بھی پر کچھ نہیں ہوگا، لأنها لم تغره بتسمیۃ المال، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہو، ہاتھ میں تو ہوا بھی ہوتی ہے، تو بیوی نے دھوکہ نہیں دیا، وہ تو صحیح کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہو، مال کا لفظ تو نہیں بولا تھا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ مال ہے، مال تو نہیں بتا، صرف کہا میرے ہاتھ میں جو کچھ ہو، اور وہ کچھ تو ہوا بھی ہے، تو ان قالت، اگر یہ کہہ دے خالعنی علی ما فی یدی من مال، مال کا لفظ بول دے، فخالا، خلا کر دے، فلم یکن فی یدی شیء، کچھ نہیں تھا، اور ردت علیہ مہرہا، مہر لوٹائے گی، لأنہا لما سمت مالا، جو اس نے مال کا لفظ کہا، لم یکن زوج راض بالزوال الا بعوض، شوہر بھی مفت میں زائل ہونے پر راضی نہیں، بلکہ ملک بضع ختم کرنے کے لیے وہ تو عوض چاہے گا، ہاں یہ تو کر نہیں سکتے، جو مال ہے وہ آپ واجب کر دے، ولا وجہ الی ایجاب المسمى، مسمى کو تو واجب نہیں کر سکتی، وقیمتی للجہالہ، کہ وہ معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس جو مال ہو، اب وہ کتنا مال ہے، ولا الی قیمت البضع، اعنی مہر المثل، مہر مثل بھی واجب نہیں کر سکتی کہ بضع کی قیمت قرار دے لینا، غیر متقوم حالت الخروج، کہ حالت الخروج میں بضع جو ہے متقوم نہیں ہوتا، فتعین ایجاب مقام بھی الزوج، تو وہ شے متعین کرنا واجب ہے اور ثابت کرنا ضروری ہے
کہ جو کیا ہو جس سے رشتہ بن گیا ہو، یعنی مہر دفعا للضرر عنہ، شوہر سے ضرر دور کرنے کے لیے. ولو قالت، اگر بیوی نے یہ کہا شوہر سے کہ خالعنی علی ما فی یدی من دراہم، یا معرفہ یوز کیا، او من الدراہم، میرے ہاتھ میں جو دراہم ہو اس کے بدلے کیا کرو، ان کے بدلے میرے ساتھ خلا کرو. ففعل، خاوند نے کہا چلو ٹھیک ہے. فلم یکن فی یدی شیئن، کچھ نہیں تھا، ویسے بتایا تھا دراہم کا. فعلیہ ثلاثۃ دراہم، تو بھی پر 3 دراہم دینے ہوں گے، کیونکہ دراہم کا لفظ بتایا ہے اور جمع کا اقل درجہ 3 ہے. لنا لما سمت الجمع، جب اس نے جمع کا لفظ بتایا، وقلہ ثلاثہ، 3 اس کا اقل درجہ ہے، اس لیے 3 دیں گے. وکلمۃ من، اور من کا کلمہ جو ہے ہونا للصلۃ دون التبعیض، اسی لے کے لیے ہے، من دراہم یا من الدراہم، تبعیض کے لیے نہیں ہے، یعنی بعضیت جزئیت کے لیے. لأن الکلام یختل بدونہ، اس کے بغیر تو کلام بھی درست نہیں بنتا نحوے کے اعتبار سے. ایک اور مسئلہ ذکر کرے، مختلف شکل ہو سکتی ہے خلا کی. خیر مثلا ایک خاتون، اس نے شوہر سے کہا کہ وَإِنِ اخْتَلَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا عَابِقٍ، بیوی نے خلا کیا کہ میرا جو بگوڑا غلام اس کے بدلے میرے ساتھ خلا کرو. خاوند نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم لا سکتے بگوڑے کو. عَلَانَ بَرِيَةٌ مِّن زَمَانِهِ، بیوی نے کہا کہ میں تو زمان سے بری ہوں، کہ صرف بس دیر ہوں. لم تبرا والے تسلیم عینہ، اس سے بیوی بری نہیں ہوگی بلکہ غلام کا تسلیم کرنا ضروری ہوگا. ان قدرت، اگر قدرت رکھی، و تسلیم قیمت، ان عجزت، اگر غلام نہ لا سکی اس کی قیمت دے گی. لأنه عقد المعاوضة، خلا جو ہے معاوضے والا عقد، فیقتضی سلامت العوض، یہ چاہتا ہے کہ عوض بھی اس کو صحیح سالم ملے. واشتراط البراءة عنہ شرط فاسد، اور جو براءت کی شرط لگا رہی تو فاسد شرط، فیبطل، ایسی شرط کیا ہوگی، باطل ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. الا ان الخلع لا يبطل بشروط الفاسدة، مگر تو تمہیں معلوم ہے نا کہ شرائط فاسدہ سے خلع خراب نہیں ہوتا. والا حاضر نکاح، اس طرح نکاح بھی ہے جو خراب نہیں ہوتا. آگے ایک اور مسئلہ ذکر کرے، وَإِذَا قَالَتْ، اگر بیوی نے کہا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، چلو 1000 کے بدلے 3 طلاق دو. یہ تو 1000 کے رہے، 1000 کے بدلے کون طلاق دے گا؟ آج کل مثلا 50,000، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کے بدلے 3 طلاق. فطلقها واحد، اس نے ایک طلاق دیا کہ 3 تو نہیں دوں گا، 3 کے لیے 3 لاکھ روپے لاؤ. اب کہ ابھی اس پر تھوڑی راضی ہوگی کہ 1 طلاق کو لے 1 لاکھ کے بدلے. فعلیہا ثلث الالف، اب اس کے لیے 1 لاکھ کی جو ثلث مانا 33,000 وغیرہ وہ دے گی. لأنها لما طلبت الثلاث بألف، جب اس نے 3 طلاقوں کا مطالبہ کیا 1 لاکھ یا 1000 کے بدلے، فقد طلبت كل واحدة بثلث الالف، گو اس نے ایک طلاق کو ایک ثلث کے بدلے مطالبہ کیا. وحاظ، اس کی وجہ لأن حرف الباء، یہ جو با کا لفظ تصحب الاعواز، یہ عوضوں کے ساتھ آتا ہے. والعوض ينقسم على المعوض، عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے. والطلاق بائن، طلاق جو واقع ہوگی بائن ہوگی لوجوب المال، کیونکہ بدلے میں مال آ رہا ہے. فان قالت، اگر بیوی نے کہا، بے کا لفظ نہیں، بے کا حرف یوز نہیں کہ بلکہ اعلیٰ حرف جر یوز کیا. طلقنی ثلاثا علی الف، 1000 پر کیا کر دو، یعنی 1 لاکھ پر 3 طلاق دو. فطلق واحد، اس نے 1 دیا. فلا شیء علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک بیوی پر کچھ لازم نہیں ہوگا. ویملک رجعۃ، طلاق پڑ جائے گی وہ رجی. وقال سیبان کی تہی واحدہ بائن بثلث الالفیہ، پر 1 طلاق بین ہوگی ثلث کے بدلے. لأن کلمۃ علی بمنزلۃ الباء فی المعاوضات، علی کا کلمہ با کی طرح ہے معاوضات میں، یعنی جو چیز عوض میں ہوتی ہے. حتی ان قولهم، یہ جو عرب لوگ کہتے کہ احمل هذا الطعام بدرہم، یہ آٹی کی بوری میں تو 1 درہم میں لے جاؤں گا. یہی کہتے احمل هذا الطعام علی درہم سواء، دونوں برابر، بدرہم کا ہو یا علی درہم کا ہو، یا پر بھی صحیح. ولو امام سے کہتے نہیں، دونوں میں فرق ہے. ان کلمۃ علی للشرط، شرط کے لیے آتا ہے اعلیٰ کا لفظ. قال اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کے ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن وغیرہ، کہ یہ آپ سے بیعت کرتے اس شرط پر، علی ان شرط کے معنی میں ہے. دیکھیں
آگے مسئلہ ذکر کرے من قول لامرأة، اگر کسی نے بیوی سے کہا انت طالق علی ان تدخل الدار، اگر اس گھر میں اب داخل ہو کہ تجھے طلاق کانا شرطن اس شرط ہوگی، وہذا یہ اس وجہ سے لنو للزوم علی کا حرف لزوم کے لاتے حقیقتاً، اور وستعیر للشرط شرط کے لیے مستعار مجازی طور پر، لأنه يلازم الجزاء یہ جزا کو لازم ہوتا ہے، وإذا كان للشرط جب شرط کے لیے تو پل مشروط لا يتوزع على اجزاء الشرط تو جو مشروط ہوگا شرط کے حصوں پر اجزاء پر تقسیم نہیں ہوگا، بخلاف الباء، باء ایسا نہیں ہے وہ تو تقسیم ہوتی ہے، لأنه للعوض على عمر پہلے گزر گئے، وإذا لم يجب المال جب مال واجب نہیں ہوا، کان مبتدا ابتدائی بات ہو گئی، گویا کہ وہ بات ہے نہیں جو مال کے بدلے ہو گئی تھی، فوقع طلاق ویملک الرجع طلاق رجیع واقع ہو جائے گی، رجوع کر سکے گا، مال واجب نہیں ہوگا۔ ولو قال زوج اگر شور نے کہ تولیقی نفسا کی سلاسم بیلپن والا الپن 1000 یا 1000 کے بدلے خود کو 3 طلاقیں دو، اس نے کہا کہ 1000 تو بہت کم ہے، چلو ایک دیتی ہوں اس کی جگہ، فطلقت نفسا واحد ایک دی دی، لم یقع شین کچھ واقع نہیں ہوگا، لأن الزوج مرض بالبینونۃ الا لیسلم الالف كلها شوہر تو اس کو جدا کرنے پر ایسا مفت میں رضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو چاہتے کہ پورا 1 لاکھ اسے ملے یا 1000 ملے، ثلث وہ نہیں چاہ رہا، بخلاف قولها بخلاف اس طرح کے اگر بھی کہ دیکھیں طلقنی ثلاثا بألف کہ مجھے 3 طلاق 2000 کے بدلے 3000 یا 1000 کے بدلے، ان علم مرضت بالبینونۃ بألف جب وہ 1000 کے بدلے بینونت پر رضی ہے تو کانت ببعضها ارضا تو 1000 سے کم پر تو بطریق اولا ثلث پر کیا ہوگی رضی رہے گی، اس لیے اس کی بات تو درست ہے، مگر شوہر کیا نہیں کرنا چاہتا، جز کر کے تقسیم کر کے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ وَلَقَالَ اگر شوہر نے بھی سے کہا تھے طالق علی الف 1000 کے بدلے چلو آپ کو طلاق فقبلت اس نے قبول کیا، ٹھیک ہے، طلقت طلاق ہو جائے گی، والے الف 1000 لائے گی اس کے لیے، وہ قولی ایسے جیسے آتے طالق بألف علی الف اور بألف دونوں ایک جیسے ہیں۔ ولا بد من القبول فی الوجہین علی الالف کہہ دے یا بالالف کہہ دے، دونوں صورت میں بھی کی طرف سے قبول ضروری ہے، لأن معنی قوله بألف بعوض الف یجب لی علیک، بألف کا مطلب یہ نہیں ایسے 1000 کے بدلے جو مجھ پر آپ کے لیے واجب ہو، ومعنی قولی یہ جو کہا کہ علی الف یعنی علی شرط الف یکون لی علیک، اس 1000 کے بدلے شرط کے طور پر کہ جو آپ پر واجب ہوگا میرے لیے، والعوض لا یجب بدون قبول، اور عوضات جو ہے معاوضات یہ تو قبول کے بغیر واجب نہیں ہوتے، والمعلق بشرط لا ينزل قبل وجود، اور جو شے معلق کر دے آپ شرط کے ساتھ تو شرط کے موجود ہونے سے پہلے تو وجود میں نہیں آتی، وہ والطلاق بائن، اور جو طلاق پڑ جائے گی مال کے بدلے ہے نا یہ بین ہوگی، لما قلنا یہ مالی معاوضہ ہو گیا۔